آپ سے ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے پر گفتگو کرنے آیا. وہ مسئلہ جس کا تعلق اس زمین سے جڑا ہے جس پر ہم جیتے ہیں، وہ مسئلہ جس کا تعلق اس کسان سے ہے جو دن رات اپنی محنت کے پسینے سے ہمارے گھروں تک روٹی پہنچاتا ہے. وہ کسان، وہ محنت کش جو سارا سال محنت کر کے ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے. پاکستان کی معیشت کی بنیاد کسان ہے. اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کسان کو جائز ریٹ نہیں ملے گا اور فلو مل مافیا ذخیرہ اندوزی کرے گا تو کسان اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیوں کاشت کرے گا؟ گندم دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی کی اہم ترین پروڈکٹ ہے. صدیوں قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے 7 سال کے لیے گندم بچا کے رکھی تاکہ خشک سالی سے نمٹا جا سکے. جہاں ہمارے ملک میں خشک سالی کا شدید ترین خدشہ موجود ہے، آپ پڑھ رہے ہوں گے، رپورٹس آ رہی ہیں، خبریں پڑھتے ہوں گے، پانی کی قلت کی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور ڈیمز تقریباً خالی ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہاں کسانوں کے ساتھ اس طرح کے بھونڈے مذاق فوری طور پہ بند ہونے چاہیے. ہم اس قسم کے ہر مذاق کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، مگر افسوس کہ آج یہی کسان سڑکوں پہ بیٹھا ہے، اپنی فصل بیچنے کے لیے در بدر ہے، اپنی محنت کا صلہ مانگ رہا ہے، چیخ چیخ کے مانگ رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے اس پہ. اور یہ حکومت مریم نواز صاحبہ کی نالائق اور کسان دشمن پنجاب حکومت اسے دھتکار رہی ہے. جو کسان وہ روٹی دیتا ہے، جو کسان تمہیں گندم اگا کے دیتا ہے، اس کو دھتکار رہے ہیں. حکومت کی کسان مخالف پالیسیز کسانوں کے معاشی قتل کا سبب بن رہی ہے. کسانوں کو سابق نگران حکومت کی طرف سے گندم کی غیر ضروری درآمد کے ساتھ ساتھ موجودہ مینڈیٹ چوڑ حکومت کی نااہلی کا بوجھ اٹھانے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے. کیا قصور ہے ان کا کہ وہ محنت کش ہے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. میں تباہ کن سیلاب 2022 کے باعث گندم کی تباہ ہونے والی فصل کے نتیجے میں یہ جو انہوں نے 2023 میں حکومت نے کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. گندم کا شارٹ فال کیا تھا؟ 2.4 ملین ٹن تھا. لیکن حکومت نے اس کی بجائے نجی شعبے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس میں ممکنہ طور پہ میجورٹی کمپنیز ان کی اپنی ہو سکتی ہیں، 3.6 ملین ٹن درآمد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں گندم بحران نے جنم لیا. حال ہی میں حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پر عمل درآمد کرتے ہوئے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی پالیسی ترک کر دی ہے. گندم کی بوائی مکمل ہو گئی، مگر پہلی بار اب تک امدادی قیمت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے جو ہر سال گندم کی بوائی کے موقع پر مقرر کی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے اس کسان کے ساتھ جس کا خون پسینہ اس مٹی میں ہے. پنجاب اسمبلی میں زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کے مطابق پنجاب میں کسانوں پر 5 سے 45% ٹیکس لگے گا. 60 لاکھ آمدن پر کسانوں کو 45% ٹیکس دینا ہوگا. 6 لاکھ سے 12 لاکھ سالانہ آمدنی والے کاشتکاروں پر 15% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز. 12 سے 16 لاکھ سالانہ آمدن والے کسانوں سے 20%، جبکہ 16 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر 30% ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی. لائف سٹاک پر بھی ٹیکس لاگو کیا جائے. اور یہ ان کی لیجسلیشن دیکھیں، یہ وہ لیجسلیشن ہے جس کی ہم نے مخالفت کی تھی پنجاب اسمبلی میں پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا. اب آتے ہیں جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے فریبی اور کسان دشمن 15 ارب کے نام نہاد کسان پیکج پہ، جس کا انہوں نے 2 روز قبل ڈھول بجا کر اعلان کیا ہے. نمبر 1، ویری امپورٹنٹلی، نمبر 1، آپاشی ٹیکس کا استثناء. ارے بھائی، جو کسان پہلے سے ہی مقروض ہے، جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے، اسے ٹیکس کا استثناء دے کر کون سا احسان کیا ہے تم لوگوں نے؟ حقیقت میں یہ بھی فراڈ ہے اور ہم نے اس پیکج کو ریجیکٹ کیا ہے بحیثیت پارٹی. سسٹم EWR کا جو سسٹم ہے، یہ نمبر 2 میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ارے میڈم، کیا دیہات میں ہر کسان کے پاس ویئر ہاؤس موجود ہے؟ یہ سسٹم بڑے سرمایہ داروں اور فلور مل مالکان کے لیے ہے.
عام کسان کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، ویری امپورٹنٹ اگین، 70% قرض کی سہولت۔ کس کسان کو بینک کے چکر میں لگانے کا ٹائم ہے؟ کس کسان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ بینکوں کے اندر کاغذات بھرتا پھرے؟ اور بینک تو پہلے ہی کسانوں کو دھکے دیتا ہے۔ اصل میں یہ قرضے سرمایہ داروں کے لیے ہے، کسانوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے نہیں ہے۔ اور نمبر 4، فلور ملز اور گرین لائسنس ہولڈرز کو 100 ارب کا تحفہ۔ واہ جی واہ میڈم چیف منسٹر، عوام کے پیسوں سے فلو مل مافیا کو سبسڈی دے کر پھر دعویٰ کرتی ہیں کہ کسان کی میں خیر خواہ ہوں۔ اس میں تو شرم والی بات ہے۔ آپ کیسے خیر خواہ ہیں کسانوں کی؟ کسان دشمن گورنمنٹ ہے آپ کی، کسان دشمن، پاکستان دشمن۔ نمبر 5، لازمی خریداری کون کرے گا؟ کیا آپ کے منظور نظر مافیا؟ کیا کسان کو گندم کا ریٹ بھی ملا؟ نہیں ملا۔ نمبر 6 نقطہ جو ہے وہ ہے 25% سٹوریج کا ڈرامہ۔ جس دیہاتی علاقے میں گودام ہی نہیں ہے وہاں 25% کہاں رکھو گے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، کتنے ایسے دیہات ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں وہاں گودام ہے جہاں پہ یہ سٹور کیا جائے گا 25%؟ یہ فائدہ بھی بڑے سرمایہ داروں کے لیے ہے۔ نمبر 7، گندم برآمد کی اجازت۔ پہلے درآمد کر کے کسان کی فصل کا ریٹ گرا دیا، اب برآمد کر کے مافیا کو نوازا جا رہا ہے۔ کسان ایک بار پھر کٹ پتلی۔ بالکل، مطلب ہے کہ کسانوں کے ساتھ تو ایک ان کی تاریخ ہے پچھلے PDM 1 اور PDM 2 کی، پچھلی حکومتیں چھوڑے صرف اسی کو لے لیتے۔ نمبر 8 پہ میں آتا ہوں، 5 ارب مارک اپ کی سبسڈی۔ یہ رقم بھی گودام مالکان اور فلو ملز کی جیب میں جائے گی، کسان بیچارہ منہ دیکھتا رہ جائے گا۔